شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو سردی کی ان سرد راتوں میں بہت ہی پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ہینا شیئر کر رہی ہے۔ ہینا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے 16 برس پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ ہم لوگ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں۔ وہ گھر جو ہے ایک پرانے سے محلے میں تھا اور گھر بھی خاصا پرانا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ جس گھر میں ہم لوگ گئے تھے وہ گھر یعنی جب پاکستان اور انڈیا جب الگ الگ ہوئے، جب پاکستان بنا، یہ تب کا گھر تھا اور یہاں پر کوئی ہندو فیملی بھی رہتی تھی۔ تو ہندوؤں کے دور کا وہ مکان تھا اور اس کی جو سٹائل تھا وہ بھی بڑا عجیب سا بنا ہوا تھا۔ یلو کلر کی دیواریں اور بڑا پرانا بہت عجیب سا گھر تھا۔ تنگ تنگ سی وہاں پر جیسے گیلریز بھی بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کیوں بنائی گئی تھی۔ گھر کی پچھلی طرف 2 گیلریز تھی، ان کا کیا مقصد تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ گھر ہم لوگوں کو بڑے سستے داموں میں مل گیا۔ ہم لوگوں کا جو اپنا گھر تھا وہ ابو نے بیچ دیا کاروبار میں پیسہ لگانے کے لیے، کیونکہ کاروبار میں ان کو بہت نقصان ہو رہا تھا۔ تو ابو نے سوچا کہ مزید قرض اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں اپنا گھر بیچ کر کاروبار سیٹ کر لوں، پھر گھر بھی بن جائے گا۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ سردیوں کا موسم تھا، نومبر کا آخری ہفتہ تھا اور پھر دسمبر شروع ہو جانا تھا۔ اس گھر میں درخت بھی تھے، بہت پرانے درخت تھے۔ صحن خاصا بڑا تھا اور اس کے کونے میں 2 درخت لگے ہوئے تھے، ان کے نیچے باقاعدہ بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ اور اس کے آس پاس جو دیواریں تھیں ان میں جیسے چراغ جلانے کے لیے ایک باقاعدہ ایک حصہ خانے سے بنے ہوئے تھے۔ ہم لوگ خیر وہاں پر کوئی چراغ وغیرہ تو ہم نے نہیں جلائے، نہ ہی ہمیں عادت تھی ان چیزوں کی۔ لائٹس لگی ہوئی تھی گھر میں۔ ان درختوں کے نیچے بھی ہم لوگ بہت کم بیٹھتے تھے۔ دن میں دھوپ ہوتی تھی تو ہم لوگ صحن میں چارپائی درختوں سے تھوڑا فاصلے پر ہی بچھا کر بیٹھتے تھے۔ اس گھر میں ابھی ہمیں تیسرا دن تھا۔ رات تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ہم لوگ سارے بڑے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ امی ابو، ہم لوگوں کی دادی اماں بھی آئی ہوئی تھی ہمارے ساتھ ہی۔ ہم لوگ ان سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دادی اماں بتا رہی تھی کہ یہ ہندوؤں کے سٹائل کا گھر بنا ہوا ہے اور یہ ہے بھی بڑا پرانا مکان۔ ایسے مکانوں میں اکثر بہت کہتے ہیں کہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھر بڑے پرانے ہوتے ہیں، تو ذرا یہاں پر دیکھ بھال کر رہنا۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، جنات کی باتیں شروع ہوگی باتوں باتوں میں۔ سارے ہم لوگ ایک کمرے میں تھے۔ سردی بھی بہت زیادہ تھی، رضائیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور دادی ماں سے جنات کی باتیں سن رہے تھے۔ تبھی ابو نے اپنا ایک قصہ بتایا۔ ابو کہتے کہ میں نے ایک دفعہ چھوٹا سا تھا تو گاؤں میں دادی اماں وغیرہ جہاں پر رہتے تھے، ابو بتاتے ہیں کہ میں نے ایک درخت کے ساتھ ایک مخلوق کو دیکھا تھا اور وہ جھول رہی تھی، درخت کے ساتھ جھولے لے رہی تھی۔ کہتے دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بندر ہے۔ میں گاؤں میں جیسے بچے کھیلتے کودتے ہیں، شام کا ٹائم تو میں باہر نکل گیا، وہ ایک درخت کے ساتھ جھولے لے رہی تھی اور میں حیران ہو گیا کہ یہاں پر بندر کہاں سے آ گیا۔ تو جب میں پاس جا کے دیکھا تو باقاعدہ وہ ایک عورت تھی، سرخ آنکھوں والی۔ ابو کہتے ایک دم اس کا وجود اتنا بڑا ہو گیا، وہ بہت لمبی ہوگی اور غائب ہوگی۔ 7 دن ابو کو وہ سے بخار رہا تھا۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھی۔ ایک دم سے ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے چھت کے اوپر کوئی بہت بھاری چیز گری ہے۔ ہم لوگ تو ایک دم سے خاموش ہو گئے سارے۔ پہلے وہ چیز جیسے کوئی چھت کے اوپر گرتی ہے، پھر اس کے بعد باقاعدہ اس چیز کو کوئی اٹھا کر جیسے گھسیٹ رہا ہے۔ ابو نے کہا کہ میں دیکھ کر آتا ہوں کون ہے، کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو۔ پر
کچھ پرانا سامان بھی پڑا ہوا تھا، شاید جن کا گھر تھا ان کا ہوگا. ابو نے کہا کوئی چوری وغیرہ نہ کر رہا ہو. دادی اماں نے کہا کہ ذرا سنبھل کے جانا، خیال سے جانا. اتنے میں میرا بھائی وہ بھی اٹھ گیا. میرے بھائی کا نام حیدر ہے، تو حیدر بھی ابو کے ساتھ اوپر جانے لگا. ان لوگوں نے جانے سے پہلے صحن میں ہمارا کچھ سامان پرانا پڑا تھا، اس میں کافی بڑے بڑے ڈنڈے تھے 2، وہ ان لوگوں نے اٹھا لیے اور یہ سیڑھیوں پر اوپر چڑھنے لگے. لائٹ جلائی، اوپر جا کے دیکھا کہیں کچھ بھی نہیں تھا. ایک بہت بھاری وزنی ایک ٹوٹا ہوا ان کا کوئی گیٹ کا ایک حصہ تھا، وہ گھسیٹ کر کسی نے درمیان میں رکھا ہوا تھا چھت کے. جبکہ جب ہم لوگ اس گھر میں آئے، ہم لوگ چھت پر بھی گئے تھے، وہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. چاروں طرف ان لوگوں نے دیکھا، ان کو کہیں کچھ دکھائی نہیں دیا. یہ لوگ واپس آ گئے. ابو نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ گیٹ کا، وہ ٹوٹا ہوئے گیٹ کا حصہ گھسیٹ کر چھت کے درمیان میں کسی نے کیا اور وہی گرا تھا. اس کو تو ہم دونوں مل کر ہلا بھی نہیں سکے جس کو وہ گھسیٹ کر درمیان میں رکھ گیا. دادی اماں نے کہا کہ بس اب اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ہونے دو، اللہ خیر کرے گا. گھر کے سونے سے پہلے برآمدے کا بھی گرل کا دروازہ بند کرنا ہے. برآمدہ تھا، وہاں پر اس کا گرل لگی ہوئی تھی، اور جو کمرے ہیں ان کے بھی دروازوں کی کنڈی لگا کر سونا ہے. تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد ہم لوگ دادی اماں کے ساتھ والے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی. ہم دونوں بہنیں تھیں، دادی اماں تھی، ہم لوگ ساتھ والے کمرے میں آ گئے. ابو امی میرا بھائی وہ لوگ اسی کمرے میں سو رہے تھے. ابھی ہم لوگ ابھی بھی دادی اماں سے باتیں کر رہی تھی. 1:30 2 بجے کا ٹائم ہو گیا. دادی اماں کو نیند آ گئی، وہ سو گئی. ابھی ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے صحن میں کوئی ہے. اور سامنے جو گرل تھی، اس گرل کے ساتھ ایک پانی والا پرانا نلکا لگا ہوا تھا، اس میں سے پانی وغیرہ نہیں آتا تھا. اسی سائڈ پر کچن تھا، کچن کے باہر وہ نلکا لگا ہوا تھا. اس نلکے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، جیسے باقاعدہ اس نلکے کو کچھ چلانے کی کوشش کرتا ہے. ہم لوگ باقاعدہ آوازیں سن رہی تھی. ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ آوازیں کیسی ہیں. اتنے میں میری بہن کہتی چلو دیکھتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ نہیں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں نے باہر نہیں جانا. کہتی کچھ نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں بھلا ہے کون. ہم لوگ چھپ کے گرل میں سے دیکھیں گی. گرل کو لاک کیا ہوا تھا. میں نے اسے کہا کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اٹھو دیکھتے ہیں. بڑا اس نے مجھے زبردستی اٹھایا. ہم لوگوں نے آرام سے کمرے کا دروازہ کھولا. باہر بالکل گرل تھی. گرل کے ایک طرف پردہ لگا ہوا تھا، ایک طرف پردہ نہیں تھا، کیونکہ گرل کافی لمبی تھی تو اتنا بڑا ہمارا پردہ نہیں تھا. جیسے ہم لوگ پردے کے پیچھے جا کر چھپ کر باہر دیکھنے لگی، صحن کی لائٹ تو جل رہی تھی. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ایک عجیب و غریب حلیے کی بچی تھی، کوئی چھوٹے سے قد کی. اس کی گردن پوری ٹیڑھی تھی. عجیب و غریب طرح سے اس کی گردن تھی، جیسے اس کی گردن بڑی لمبی ہو کے آگے سے مڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ٹیڑھی گردن تھی. وہ ٹیڑھی گردن کر کے پوری اس نے نلکے کے نیچے کی ہوئی ہے اور نلکے سے کھیل رہی ہے وہ. ہم لوگ اتنا شدید ڈر گئے کہ یہ کیا مخلوق ہے. پھر ایک دم سے اس نے ایک فراک سی پہنی ہوئی تھی وائٹ سے کلر کی. وہ بھاگتی بھاگتی ان درختوں کے پاس گئی. درختوں کے پاس جا کر وہ غائب ہو گئی. ہم لوگ تو اتنی ڈر گئی، اتنی خوف زدہ، اتنا اس کا بھیانک حلیہ تھا، ٹیڑھی گردن ساری. میری بہن کہتی یہ کیا چیز ہے. میں نے اسے کہا کہ جلدی اندر چلو. ہم لوگوں نے صرف اسے جسٹ دیکھا ہی تھا. ہم لوگ اتنا خوف زدہ ہوئے کہ خوف کے مارے اونچا بول بھی نہیں تھی سکتی. اپنے سانس کی آواز سے بھی ڈر لگ رہا تھا. ہم لوگ جا کر سونے لگی. پھر ایسا لگے کہ نلکے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا. باقاعدہ اس نے گرل کو بھی 3 سے 4 بار دھکیلنے کی کوشش کی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. پتہ نہیں اس خوف کے عالم میں کب ہم لوگوں کی آنکھ لگی. صبح جب امی نے جگایا، ہم دونوں کو بڑا سخت بخار تھا. ہم لوگوں نے امی کو ساری رات والی بات بتائی. دادی اماں نے ہمیں بہت ڈانٹا کہ تم لوگوں کو میں نے خصوصی منع کیا تھا کہ باہر سے کوئی آواز جائے تو باہر مت جانا. میں نے بتایا یہ گھر بہت پرانا ہے، تو یہاں پر یقیناً جنات کا بسیرا ہوگا، اور اگر یہ جنات کسی پر حاوی ہو جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اب کچھ بھی ہو جائے، رات کے ٹائم ہم لوگوں نے باہر نہیں جانا. ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں جائیں گے. اسی طرح سے مسلسل یہ واقعات ہوتے رہے. کبھی کسی آواز کا آنا، کبھی کسی آہٹ کا سنائی دینا. اس نلکے کے ساتھ تو بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی. ایک رات کی بات ہے، اس کو دیکھنے کے 3-4 دن کے بعد کی بات ہے. رات
1:15 का टाइम था। तो मेरे अम्मी जो है वो कहीं बाहर निकली, यानी वो किचन में जा रही थी या वॉशरूम में जाना था, उन्होंने ग्रिल से बाहर जाना था, उन्होंने बरामदे की ग्रिल खोलकर बाहर जाना था। तो जब वो वॉशरूम गई, वॉशरूम से जब वापस आ रही थी तो हमें अम्मी की चीखने की आवाज आई। अम्मी जैसे बहुत जोर से चिल्लाई, हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए। जैसे हम लोग बाहर निकले तो अम्मी तो बहुत ज्यादा खौफजदा थी और जैसे अजीब अंदाज में जमीन पर बैठी हुई थी। हम लोग भागे उनकी तरफ कि क्या हुआ, आप गिर तो नहीं गई। वो बड़ी डरी हुई थी और बार बार जैसे इन दरख्तों की तरफ और कभी सीढ़ियों की तरफ देखती थी। दादिया मैंने कहा कि इसको जल्दी से अंदर ले आओ। अम्मी को अंदर लेकर आए, अपने कमरे में बिठाया। वो भी जाग रहे थे, जाग के वो भी आवाजें सुन के पानी वगैरह पिलाया। 2 मिनट तो उनका सांस से सांस नहीं मिल रहा था, इतनी डरी हुई ऐसे हमारे चेहरों की तरफ देख रही थी। हम लोगों ने उनसे पूछा कि माजरा क्या है, क्या हुआ है आपको, आप इतना डरी हुई क्यों है। वो ये कहती है कि मैं बाथरूम में थी तो बाथरूम का बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, मुझे लगा कि तुम लोग होंगी। मैंने पूछा तो तुम्हारी आवाज थी ना, जैसे तुम कह रही थी अम्मी जल्दी करें मुझे भी बाथरूम में जाना है। तो मैं जैसे बाथरूम से बाहर निकली हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, सामने सीढ़ियों में मैं ही खड़ी हूँ। यानी मैंने अपने आप को देखा सीढ़ियों में खड़े हुए, लेकिन भयानक चेहरा और अजीबोगरीब गर्दन, और साथ एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने जैसे रेड से कलर के कोई कपड़े पहने हुए थे और वो इतना खौफनाक था, काले स्याह चेहरे वाला, उसकी आंखों में अंगारे थे। वो दोनों मुझे देखकर हंस रहे थे। बस मैंने उनको देखा और मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरे से एक कदम भी आगे नहीं उठाया जा रहा था। पता नहीं मैं कैसे चल के थोड़ा सा सहन में आगे तक आई हूँ और वो छत पर भाग गए। दादी अम्मा ने कहा कि मैंने जैसे बताया था कि कोशिश करो कि 12 बजे के बाद बाहर ना निकलो। मुझे पहले दिन इस घर में आई हूँ, मैंने ईशा की नमाज पढ़ी है, इधर बाहर बरामदे में मैं ईशा की नमाज पढ़ रही थी। जब मैं दुआ मांगकर उठी हूँ तो मैंने ग्रिल के बाहर किसी मखलूक को खड़े देखा था। वो बहुत ज्यादा खौफनाक था, मर्द था, एक आदमी, सुर्ख लाल आंखों वाला, अंगारे थे उसकी आंखों में, काला स्याह चेहरा था और वो मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था जो मैं यहाँ पर नमाज पढ़ रही थी। मैंने तुम लोगों को बताया इसलिए नहीं कि तुम लोग यहाँ पर रह नहीं सकोगे। इस घर में अगर इबादत करनी है तो सिर्फ एक कमरे में करना, ये जो साथ वाला बड़ा कमरा है। जिस कमरे में मैं बच्चियों के साथ सो रही हूँ यहाँ पर भी इबादत नहीं करनी। जब मैंने यहाँ पर तस्बीह पढ़ने की कोशिश की तो मेरे कंधे बहुत भारी हो गए थे और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे कंधों के ऊपर कोई बैठ गया है, बकायदा किसी का बैठने का बोझ मैंने अपने कंधों पर महसूस किया। जो ही मैंने तस्बीह पढ़ना बंद की तो वो बोझ पीछे हट गया। इस घर में जिन जिन्नात का बसेरा है वो मुस्लिम जिन्नात नहीं है, वो गैर मुस्लिम जिन्नात हैं और वो तुम लोगों को यहाँ पर इबादत नहीं करने देंगे। हम लोग तो बड़े डर गए। अम्मी को 2 दिन बड़ा शदीद बुखार रहा, मेडिसिन भी दी, दादी अम्मा कुरान पाक पढ़ के दम भी करती थी। इसी तरह से 5-6 दिन और गुजर गए। हम लोगों ने 12 बजे के बाद बाहर निकलना बंद कर दिया। खाने पीने का भी जो काम होता था जल्द अज जल्द करके 9-10 बजे हम लोग कमरों के अंदर चले जाते थे। मेरे छोटे चाचू आए और दादी अम्मा को लेकर चले गए। दादी अम्मा ने जाने से पहले भी हमें समझाया मेरी बातें याद रखना। अब जब दादी अम्मा गई तो कुछ दिन तो हम लोगों ने बहुत एहतियात की। कुछ दिन के बाद बस जैसे कहते हैं कि इंसान बातों को भूल जाता है, वो चीजें बाहर से खटपट होना, आवाज से आना, छत पर किसी का चलना वो आम था। तो मैं और मेरी बहन जो थी दोनों बैठकर पढ़ रही थी। 1:15 बजे का टाइम था। तभी हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे अम्मी ने हमें आवाज दी है। पहले मेरा नाम लिया और फिर मेरी बहन राबिया का नाम लिया। तो राबिया फौरन से उठी और कहने लगी जी अम्मी मैं आ रही हूँ। जैसे वो बाहर निकली तो कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा जब खोल कर देखा वो लोग सब सोए हुए थे। उसने जाकर देखा, उसने कहा अम्मी तो सोई हुई है। बाकायदा अम्मी के बेड के पास गई, वो गहरी नींद में थी। वो बड़ी परेशान कि मुझे आवाजें कौन दे रहा था। वो डर गई। फौरन से अम्मी के कमरे से जब बाहर निकली तो क्या देख लिया, काले लिबास में एक औरत सीढ़ियों में से झांक कर नीचे देख रही थी। मेरी बहन इतना खौफजदा हुई, उसकी इतनी ऊंची चीख निकली, वो वहीं गिरी और बेहोश हो गई।
میں نے شور مچا دیا، سب گھر والے جاگ گئے، اس کو اٹھا کر کمروں میں لے کر گئے، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تو جب اسے ہوش آیا تو اس نے ساری بات بتائی۔ اب ہم لوگ اس گھر میں رہ نہیں پا رہے تھے، ہمیں بہت ڈر لگنے لگ گیا۔ تقریباً وہاں پر رہتے رہتے 10-15 دن تو ہو گئے تھے، اور یہ معاملات روز بروز بڑھ ہی رہے تھے، کم نہیں ہو رہے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، سردی بہت زیادہ تھی، جیسے تو دھوپ میں ہم لوگ بیٹھتے تھے، تو میرا بھائی، جمعے کا دن تھا، میرا بھائی جمعے کی نماز پڑھ کے آیا تو سورۃ یاسین لے کر چھت پر چلا گیا اور کہنے لگا میں اوپر بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہوں، دھوپ بہت تیز ہے، نیچے آپ لوگ بول رہے ہیں سارے۔ امی نے اسے منع بھی کیا کہ نیچے ادھر ہمارے پاس ہی بیٹھ کر پڑھ لو، اوپر نہ جاؤ۔ کہتا نہیں، میں نے اوپر تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھنا بھی ہے، میں اوپر ہی پڑھ لوں گا۔ وہ سورۃ یاسین لے کے اوپر چلا گیا۔ ابھی بامشکل اس نے آدھی سورۃ یاسین پڑھی تھی، اس کی چیخیں اوپر سے اتنی چیخیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہو ہی کیا گیا۔ جب ہم لوگ اوپر گئے، سورۃ یاسین اس نے بند کی ہوئی تھی، سینے کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، اور اس کی جو ٹانگیں تھی، دونوں ٹانگیں عجیب و غریب طرح سے ٹیڑھی ہوئی تھی پیچھے کی طرف۔ ہم لوگ تو ڈر گئے کہ کہیں اس کی ٹانگوں کو کوئی نقصان ہی نہ ہو گیا ہو۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس کی ٹانگیں سیدھی کی، اس کے ہاتھ سے سورۃ یاسین پکڑ لی میری بہن نے، میں نے اور امی نے اس کی ٹانگیں سیدھی کی۔ وہ کانپ رہا تھا، بڑی مشکل سے ہم لوگ اس کو سیڑھیوں سے لے کر نیچے آئے۔ نارمل ہوتے ہوتے بھی اس کو 5-10 منٹ لگے۔ اس نے ہمیں بتایا، کہتا میں سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا تو میرے کانوں میں ایک آواز ہے کہ ادھر مت پڑھو۔ کہتا میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر کہتا مجھے آواز ہے ادھر مت پڑھو۔ تبھی کہتا میں کیا دیکھتا ہوں، کالے سیاہ 2 ہاتھ تھے، جیسے انہوں نے باقاعدہ میرے پاؤں پکڑ کر پیچھے کی طرف فولڈ کر دیے۔ کہتا بس اسی ٹائم میں نے سورۃ یاسین اپنے سینے سے لگا لی کہ کہیں میں گر نہ جاؤں اور بے ادبی نہ ہو جائے، اور وہ غائب ہو گئی جو بھی چیز تھی۔ میں نے چہرہ نہیں دیکھا، میں نے صرف ہاتھ دیکھے۔ امی نے کہا کہ بس اب تو جو کچھ مرضی ہو جائے، ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا۔ ابو آئے شام کو، امی نے ابو کو بتایا۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی گھر کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر ابو نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اتنا ڈرتے تھے اس گھر میں، 3-4 دن لگ گئے ہمیں گھر کے بارے میں پتہ چلا۔ گھر نہیں تھے ہم لوگ چھوڑ سکتے، گھر کی ڈیل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ ابو نے ایڈوانس بھی دے دیا، ایک رینٹ بھی دے دیا۔ ہمیں وہ گھر چھوڑنے نہیں دیتے وہ جنات، جیسے انہوں نے ہمارے پر قبضہ سا کر لیا تھا۔ جس ٹائم ہم لوگ سامان اٹھانے لگتے تھے، گھر کا انکار ہو جاتا تھا۔ 2-3 مکانوں کی دفعہ ایسے ہی ہوا۔ ابو ایک صاحب علم کو لے کر آئے کہ یہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ، ہم تو گھر جا کر بھی نہیں چھوڑ پا رہے۔ جس ٹائم ہم لوگ سامان اٹھانے لگتے ہیں، ڈیل کینسل ہو جاتی ہے، گھر آ کے وہ پیسے دے جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں ہم لوگ کیا کریں؟ جب وہ اس گھر میں آئے، انہوں نے پڑھائی کی، انہوں نے کہا کہ اس گھر میں نان مسلم کافر جنات کا بسیرا، اور وہ ایسے جنات ہیں جو قبضہ کرنے والے، انہوں نے آپ کو اس گھر میں قید کیا ہوا ہے، وہ جنات آپ کو یہاں سے نکلنے نہیں دے رہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی ایک سورت بتائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سورت آپ نے یہاں پر دوپہر 12 بجے کے ٹائم بیٹھ کر پڑھنی ہے صحن میں، انشاءاللہ 11ویں دن یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی آواز آئے، کوئی آہٹ آئے، سورت پوری کرنی ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس گھر میں کم سے کم عبادت کریں، کیونکہ وہ جنات آپ کو زیادہ سے زیادہ تنگ کریں گے۔ اب ہم لوگ صرف نماز پر رہ گئے، قرآن پاک پڑھنے کی سب کی روٹین تھی، ڈر کے مارے پڑھتے نہیں تھے۔ جیسے ہی ابو نے وہ 11 دن لگاتار سورت پڑھی، ابو کہتے ہیں جب میں سورت پڑھنے لگتا تھا، میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آوازیں آتی تھی، جیسے دور کوئی بیٹھ کر چیختا اور روتا ہے۔ 11ویں دن الحمدللہ ایک مکان کی ڈیل ہوئی، اور 12ویں دن ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی جب ہمیں وہ گھر یاد آتا ہے، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ابو بتاتے ہیں کہ میں اکثر جب میری آنکھ کھلتی تھی رات کو، میں اگر کبھی باہر آتا تھا باتھ روم میں جانے کے لیے، مجھے ایک آدمی بہت زیادہ نظر آتا تھا، درختوں کے درمیان میں کھڑا ہوتا تھا، سرخ لال آنکھوں والا۔ ابو کہتے ہیں اس کا پیٹ اتنا بڑا تھا، سر گنجا تھا، کبھی قد اس کا بہت لمبا ہوتا تھا، کبھی قد بہت چھوٹا تھا۔ تو اس گھر میں ایک نہیں، بہت زیادہ جنات تھے۔ وہ عجیب و غریب ٹیڑھی گردن والی بچی، وہ عورت، وہ جو کچھ بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا، میرا بھائی تو اس کے بعد بڑی مشکل سے جاتا تھا، اس کے ٹانگوں کا درد ہی نہیں جاتا تھا۔ 3 ماہ ہم لوگوں نے اپنے بھائی کو دم کروایا، مالشیں کی، تب جا کے اس کی ٹانگیں ٹھیک ہوئی۔ وہ چل ہی نہیں سکتا تھا، تھوڑا سا چلتا تھا گر جاتا تھا۔
تو یہ ہماری ایک کہانی تھی اس گھر کی، اس پرانے گھر کی، جو بہت زیادہ بھیانک سے زیادہ خوفناک گھر تھا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہینا آپ کا۔ اس سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، کچھ گھر تو بہت پرانے ہوتے ہیں، قدیم زمانوں کے بنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنا کتنا عرصہ خالی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ مکان بالکل نئے بھی بنے ہوتے ہیں، لیکن وہ بنے ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور وہ انسانوں کو وہاں پر آباد نہیں ہونے دیتے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ آزمائشیں ہم انسانوں کے لیے ہیں کہ جب بھی کوئی گھر لیں، کوئی بھی پراپرٹی لیں، پہلے اس کو چیک کروا لیا کریں، قرآن خوانی کروا لیا کریں، کسی صاحب علم کو لے جا کر دکھا لیا کریں کہ آنے والی مصیبتوں سے بچا جا سکے۔ اللہ آپ سب پر، ہم سب پر اپنا رحم کرے، یہ دعا ضرور مانگا کریں، اور اللہ ہمیں جنات کے ایسے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nusheemir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں آج بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی، اس کو وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ اور ایسی ہی مزید خوفناک کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو جو لوگ وزٹ کر رہے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر میں ایسی ہی خوفناک کہانیاں لاتی رہتی ہوں۔ پرسرار واقعات میں انشاءاللہ کل سٹوری آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔